يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة الروم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم پر جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت اور بخاری کتاب الایمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر جو بات بنیادی طور پر بتائی گئی وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم ہے پاکیزگی اور اضافہ، بڑھوتری۔ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے اور ہمارا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ مال نکالنے سے اللہ رب العالمین اس کے اندر اضافہ کرتا ہے اور اجر و ثواب کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے۔ سورہ روم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اسے خوش کرنے کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ حقیقت میں اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، اپنے مال کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا جو سیدھا مفہوم ہوتا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، غربا اور مساکین تک اپنے مال کو پہنچانا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا۔ اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو ایسے ایسے واقعات تاریخ کے اندر ہم کو ملیں گے کہ ان واقعات کو سن کر پڑھ کر آپ اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا لیں گے کہ کیسے تھے وہ لوگ۔ مستدرک حاکم سے نے ایک واقعہ نقل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی نے ایک صحابی کے گھر تحفے کے اندر بکری کا پایا بھیجا۔ جب ان کے گھر پہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، میں اسے اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ اس آدمی نے پڑوسی کے گھر بھیج دیا۔ پڑوسی کے گھر جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، میں اس کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ مورخ نے لکھا، امام حاکم نے لکھا کہ وہ بکری کا پایا 7 گھروں سے واپس ہو کر پھر پہلے گھر پہ آ گیا۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر، اپنی ضرورت پر غیروں کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کسی بھی طریقے سے بسر کر لوں گا لیکن میرا پڑوسی بھوکا نہ رہنے پائے۔ 7 گھروں سے واپس ہو کر کے پھر اسی گھر پہ واپس آیا جہاں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہ جذبہ تھا ایثار و قربانی کا، انسانی ہمدردی اور محبت کا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ یرموک کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جنگ یرموک کے اندر مجاہدین زخمی ہو کر کے پیاس کی شدت سے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ایک مجاہد پانی کا ایک مشکیزہ لے کر اس زخمی مجاہد کے پاس آتا ہے اسے پانی پلانے کے لیے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں پانی کے مشکیزے کا سرا اس کے منہ کے قریب کرتے ہیں اسے پلانے کے لیے۔ اتنے میں دور ایک زخمی مجاہد پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کی زبان سے آواز آتی ہے العطش، پانی، پیاس۔ یہ زخمی مجاہد جس کے منہ سے
مشکیزہ لگا ہوا ہے، اس نے اپنے منہ کو بند کر کے کہا میرے بھائی کو پلاؤ، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ مجاہد پانی کا مشکیزہ لے کر دوسرے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، تیسرا ایک زخمی مجاہد پیاس سے تڑپتا ہوا العطش العطش کی آواز لگا رہا ہے، یہ دوسرا مجاہد پانی نہ پی کر کے بولتا ہے میرے تیسرے بھائی کو، میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ راوی لکھتے ہیں کہ یہ پانی کا مشکیزہ یہ مجاہد جب تیسرے پاس زخمی کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے سے پہلے وہ اپنی جان آخری کے سپرد کر دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی بھاگتا ہے دوسرے آدمی کے پاس، دوسرے کے پاس آنے سے پہلے یہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے پہلے والے آدمی کے پاس، یہاں پہنچتا ہے تو یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اپنی ضرورت پر غیروں کو ترجیح دینے والے یہ صحابہ کرام تھے، ایسا جذبہ تھا ان کے اندر کہ ہم بھوکے رہ جائیں، ہم پیاسے رہ جائیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہمارا بھائی نہ وہ بھوکا رہے نہ وہ پیاسا رہے۔ یہ زکوٰۃ کا مال جو غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسی لیے تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان کی ضروریات کو پوری کیا جائے۔ وہ اس لائق نہیں کہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں، اگر وہ اس لائق ہوتے تو وہ غیروں کو زکوٰۃ دیتے۔ آج اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لائق کیا کہ دین کی 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان ارکانوں میں سے زکوٰۃ جو ایک رکن ہے، آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ اس رکن پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ ورنہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دین کے 5 بنیادی ارکان کو اپنی زندگی میں ادا کر لیں۔ غربت، پریشانی نہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنے دیتی ہے اور نہ حج ادا کرنے دیتی ہے، بہت پیسہ چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں تو آپ خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ نے ایک رکن کی ادا کرنے کی طاقت ہمارے اندر دے دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، رحمت للعالمین کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ دیجیے۔ آپ کے پاس اس وقت کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں، آپ نے کہا بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آیا، پھر ایک تیسرا آیا، آپ نے تینوں کو بٹھا دیا کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ دیں گے کیا، یہ ہمارے نبی کا گھر ہے۔ سائل آپ سے مانگتا ہے کچھ کھانے کے لیے، ضروریات زندگی کو برتنے کے لیے، لیکن آپ کا گھر ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھو اللہ تمہیں دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوتھا آدمی آتا ہے، 4 اوقیہ چاندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقے کی شکل میں دے کر کے جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، لیکن آپ دیکھیے 4 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو دے دیا، 1 اوقیہ چاندی آپ کے پاس بچ گیا۔ آپ گھر آئے، رات ہوئی، بستر پر لیٹے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ پہ کروٹ آپ بدل رہے ہیں، کبھی اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھانپ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تکلیف میں ہے، آپ کو کسی پریشانی کے اندر ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا آپ کو، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ بے قرار ہیں، آپ کو قرار و سکون نہیں ملا، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا پھر آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ آج آپ کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 اوقیہ چاندی نکال کر عائشہ کے سامنے رکھا اور کہا عائشہ یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے بے قرار کر رکھا
ہے، میری نیند کو اس نے چھین لیا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ واقعہ مستحق تک پہنچانے سے پہلے میری موت نہ ہو جائے۔ جبکہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عام صدقہ تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ صدقہ اس کے مستحق تک پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مستحق تک پہنچنے سے پہلے میری موت ہو جائے اور یہ میرے پاس آ جائے۔ ایک جذبہ، ایک فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے صاحب نصاب بنایا، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کو جتنا جلدی ہو سکے اس کے مستحق تک ہم پہنچا دیں۔ یہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ کا مال نہیں ہے، یہ مال غرباء اور مساکین ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس ہے آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں، اس کا مالک غرباء اور مساکین ہے۔ اس لیے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے جو زکوٰۃ ہمارے اوپر متعین ہے، اس زکوٰۃ کو ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے کیا ہے۔ آج کے خطبے کے اندر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی مثبت اور منفی پہلوؤں کو لے کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آئیے پہلے نقصان کے تعلق سے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی کے اوپر، ملعون ہے وہ شخص جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے۔ اور ملعون کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ انسان۔ جیسے اللہ نے شیطان پر لعنت بھیجی، اللہ نے اپنی رحمت سے شیطان کو ملعون قرار دیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ایسے ہی وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو سود کھاتا ہو اور سود لوگوں کو کھلاتا ہو، جو سود کے اوپر گواہی بنتا ہو اور سود کے معاملے کو جو ہے لکھتا ہو، اس کی کتابت کرتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، اور اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ گویا اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا، اتنا مال دیا آپ کو کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور آپ نے مکمل طور پر، میں زور لگا کے رہا ہوں، مکمل طور پر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ ہر آدمی کے اندر ہیلا اور بہانہ ہے۔ جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو دنیا کے بہانے آتے ہیں، فلاں اتنا میں مقروض ہوں، اتنا قرض دار ہوں، اتنا پیسہ اس کے پاس، اتنا اس کے پاس، تاکہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ یہ بہانہ یاد رکھنا، اللہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے۔ اگر صحیح طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالیں تو زکوٰۃ کا نظام جو اسلام نے متعین کیا ہے اتنا بہترین نظام ہے کہ کوئی بھی مسلمان غریب رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، ہم تبرک کی طرح تقسیم کرتے ہیں، تبرک کی طرح 10 100 50 50 20 1000 ارے اتنا دو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارا کوئی قریبی ہے، کوئی پڑوسی ہے، اسے اتنی زکوٰۃ دو کہ اس کی مجبوری ختم ہو جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے، آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اس طریقے سے کرو، تبرک کی طرح زکوٰۃ کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس کے لیے متعین کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرتا ہو۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں اور اللہ کی لعنت سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہم تاجر ہیں تو پوری دکان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرتے ہیں، ایک آدمی چمڑے کا دھندا کر رہا ہے،
چمڑے کا بیلٹ جو آپ استعمال کرتے ہیں، چمڑے کا دھندا کر رہا ہے، اللہ کے حضرت عمر نے فرمایا اس کی زکات نکالو، اس کی زکات نکالو۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ تو چمڑے کا دھندا ہے، آپ نے کہا اس کی جو ہے قیمت کا اندازہ لگاؤ اور زکات نکالو۔ تو مال تجارت کے اوپر زکات ہے، آپ کی دکان میں کتنا مال ہے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کو سامنے رکھ کر گواہ بنا کر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی دکان میں کتنا مال ہے اور کتنا اس کے اوپر زکات بنتی ہے۔ پورا زکات 100% آپ نکالیں گے تب اللہ رب العالمین کا فرمان آپ سنیں، وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکات نکالتے ہیں وہ اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، ان کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے رب العالمین کی جانب سے۔ اس لیے مکمل طور پر آپ زکات نکالیے۔ اللہ کی لعنت سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے راستے میں زکات نکالیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جو غربا اور مساکین ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے ضرورت مند ہیں، جن کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں، جو اپنی محنت سے کما کر کے اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتے ہیں، ان تک آپ اپنی زکات کو پہنچائیں۔ اگر آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ کا رشتہ دار ہے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ دار نہیں ہے غیر رشتہ دار ہے تو آپ کو ثواب ملے گا لیکن رشتہ دار کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنی زکات آپ پہنچائیں اور اللہ کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک دوسری قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کر کے یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ کا حق نہیں نکالتے، یعنی زکات نہیں نکالتے، ان کے لیے آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، ان کو آپ بتا دیجیے کہ تمہارے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارا یہ جمع کیا ہوا مال آج جو تم جمع کر رہے ہو، کنز بنا رہے ہو اسے، اس میں اللہ کا حق نہیں نکال رہے ہو، کل قیامت کے دن ایک تختی بنائی جائے گی، اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے تمہاری پیشانی کو، تمہاری پیٹھ کو، تمہاری کروٹوں کو دھاگا جائے گا۔ یہ مال جسے انسان محبت کر رہا ہے، نکال دیں گے تو اتنا نکل جائے گا، اتنا ہی بچے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی تیاری کر کے رکھے ہیں، اس کو بنائیں گے تختی، جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد تمہاری پیشانی کو داغیں گے، تمہاری کروٹوں کو داغیں گے، تمہاری پیٹھ کو داغیں گے اور یہ سزا تمہیں دیں گے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ سزا ہوگی تمہاری جو تم اس میں سے زکات نہیں نکالتے، اسے کنز بنا کر کے رکھتے تھے، اسے جمع کرتے تھے۔ تو یاد رکھنا سزا بہت ہی خطرناک ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ آپ یہ مت سمجھے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہہ دیا نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سزا دینا۔ لہذا اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مال میں سے زکات نکالیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا، مال سے مراد صاحب نصاب بنایا۔ صاحب نصاب کا مطلب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے مقدار نقدی کرنسی جس کے پاس ہو گئی اور اس نے اس میں سے زکات نہیں نکالی،
نہ چاندی میں سے اس نے زکوٰۃ نکالا، نہ سونا اس کے پاس نصاب تک تھا اس میں سے زکوٰۃ نکالا، اور نہ ہی نقدی کرنسی جو اس کے پاس تھا جو نصاب کو پہنچتا تھا اس میں سے زکوٰۃ نکالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ گنجا سانپ سے مراد یہ نہیں کہ اس کے سر پر بالیں ہوں گے، گنجا سانپ اسلامی شریعت کے اندر اسے کہا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، اسے کاٹے گا اور کہے گا انا کنزُکا و انا مالُکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا میں وہی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ یہ نہ سوچیں جنہیں ہم نے مال دیا وہ مال کو جمع کر کے بخیلی کے ساتھ اسے جمع کر کے رکھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور زکوٰۃ کی نہ ادا کرنے میں، اسے روک لینے میں، اسے کنز بنانے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھیں۔ اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، یا اپنے مال کے اندر اضافہ چاہتے ہیں، تو آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، اور اگر جو سزائیں اللہ رب العالمین نے متعین کی ہیں وہ سزا آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔